बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने आतिश का तारुफ, उसकी शायराना खसूसियात और उसके बारे में टेस्ट और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए। इस वीडियो में आपके साथ इमाम बख्श नासिक के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी शायराना खसूसियात और टेस्ट और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करूँगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल हो सकें। नासिक का असल नाम पूछ लिया जाता है, यानी मुकम्मल नाम पूछ लिया जाता है अक्सर टेस्ट या इंटरव्यू में। तो नासिक का पूरा नाम क्या है? शेख इमाम बख्श, और तखल्लुस नासिक है। नासिक का दौरे हयात, नासिक कहाँ या कब पैदा हुए? नासिक 10 अप्रैल 1772 को फैज़ाबाद में पैदा हुए। नासिक ने कब वफ़ात पाई? 16 अगस्त 1838 में वफ़ात पाई। और यूँ भी पूछ लिया जाता है कि नासिक ने, या किसी भी शायर के बारे में या किसी भी अदीब के बारे में पूछ लिया जाता है कि कहाँ वफ़ात पाई? नासिक ने लखनऊ में वफ़ात पाई। नासिक लखनऊ किस अमीर के साथ गए थे? नासिक अमीर मोहम्मद तकी के साथ लखनऊ गए थे। नासिक को किस रईस ने अपना बेटा बना लिया था? मीर काज़िम अली ने अपना बेटा माना था नासिर को। ओध के किस हुक्मरान ने नासिक को अपना मुलाजिम रखना चाहा मगर नासिक ने इनकार कर दिया था? गाज़ीउद्दीन हैदर ने। नासिक लखनऊ सकूल के अवलिन मेमार समझे जाते हैं। लखनऊ का जो ख़ास रंग शायरी है जिसका अहम अंसर ख़याल बंदी है, वो नासिक और उनके शागिर्दों की वजह से ईजाद हुआ था। लखनऊ का रंग शायरी कौन सा है? इस पर भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। क्लासिकी शोरा, लखनऊ के तमाम क्लासिकी शोरा की शायरी को आसानी से समझने के लिए लखनऊ की शायरी की खसूसियात वाली मेरी वीडियो को एक बार लाजमी सुन लें ताकि आपको लखनऊ की शायरी की खसूसियात समझ आ जाए और लखनऊ के क्लासिकी शोरा को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नासिक के कुलियात में गज़लें, रुबाइयाँ, कितात, तारीखें और एक मसनवी शामिल है। लखनवी शायरी का इमाम नासिक को कहा जाता है, जबकि लखनवी शायरी का नुमाइंदा शायर आतिश को कहा जाता है। आतिश चूँकि दिल्ली के असलूब की आखिरी बड़ी चट्टान या आखिरी बड़ी यादगार माने जाते हैं, जबकि नासिक ने लखनवी रंग में शायरी का आगाज़ किया, तो आतिश और नासिक के हामियों के दो ग्रुप बन गए थे। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि आतिश ने अपनी शायरी में दिल्ली और दबस्तान लखनऊ दोनों दबस्तान की शायरी का इम्तज़ाज शेयर किया हमारे साथ, जबकि नासिक की शायरी में सिर्फ दबस्तान लखनऊ का ज़िक्र मिलता है, यानी दबस्तान लखनऊ पर उन्होंने शायरी की। दबस्तान लखनऊ का रंग है उनकी शायरी में, दिल्ली का बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये नई ईजाद थी। तो नासिक को लखनवी शायरी का इमाम माना गया। लेकिन आतिश ने दोनों रंगों में की, दिल्ली रंग में भी और लखनवी रंग में भी, इसलिए उनका एक अलग ग्रुप बन गया और नासिक का अलग ग्रुप बन गया और उनके हामियों के दो ग्रुप बने। मगर नासिक के शागिर्दों ने लखनवी शायरी को और उसकी बुनियाद को मजबूत किया था। लखनवी शायरी का इमाम नासिक है और उनके शागिर्दों ने इसे मज़ीद परवान चढ़ाया था। लेकिन कुछ अर्सा बाद जब तोड़ मरोड़ और लफाजी वाली शायरी को अहमियत ना मिली, तब नासिक की शायरी को एतराज़ात लगा कर रद्द कर दिया गया था और आतिश को लखनवी शायरी का नुमाइंदा शायर कहा गया था। और मुझे भी अगर पूछा जाए तो अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको आतिश और नासिक में कौन पसंद है, तो मुझे ज़्यादा दोनों बिल्कुल पसंद नहीं है। नासिक की शायरी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आतिश की शायरी में दिल्ली असरात पर जो शायरी है वो पसंद है। लखनवी शायरी आतिश की भी मुझे पसंद नहीं है। नासिक चूँकि बचपन में ही यतीम हो गए थे, इसलिए नासिक के वालिद की वफ़ात के बाद नासिक को अक्सर पूछा जा सकता है कि किसने गोद लिया था। एक मालदार ताजिर खुदा बख्श ने गोद लिया था जिसकी कोई औलाद नहीं थी, और खुदा बख्श की वफ़ात के बाद उसकी सारी जायदाद नासिक के विरसे में आई थी, जिसलिए नासिक की ज़िंदगी पुरसकून और ऐश व इशरत में गुजरी थी। नासिक की ज़िंदगी में कभी कोई गम नहीं आया था, और शायद यही वजह है कि नासिक की शायरी में निशातिया अंदाज़, लहो लब और पुरनिशात अल्फाज की तशबीहात, पेचदार लखनवी तमाम रंग लखनवी की शायरी की खसूसियात हैं वो नासिक की शायरी में मिलती हैं। अगर आपको एक ट्रिक बताऊं, अगर आप आसानी चाहते हैं तो लखनवी शायरी की जो खसूसियात मैंने अपनी वीडियो में शेयर कर ली हैं उनको समझ लें बस एक बार। उनको समझने के बाद आपसे अगर
انٹرویو میں پوچھ لیا جائے کہ ناسک کی شاعرانہ خصوصیات کون سی ہیں تو وہی آپ نے جو لکھنوی شاعری کی خصوصیات ہیں وہی ساری بتا دینی، اور اگر لکھنوی شاعری کی خصوصیات پوچھ لی جائیں وہی بتا دینی ہے۔ 2 سوالوں کا ایک ہی جواب۔ محمد حسین آزاد کے بقول ناسک کے 3 شوق تھے جن میں کھانا، ورزش کرنا اور شاعری کرنا شامل ہے۔ ناسک کی یہ تینوں شوق انہیں جنون کی حد تک تھے، جس وجہ سے ناسک کو لکھنؤ کے ظریفوں نے پہلوان سخن کا خطاب دیا تھا۔ ناسک بہت زیادہ امیر تھے، بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگی تھی، لیکن اس کے باوجود ناسک نے کبھی بھی شادی نہیں کی تھی۔ لکھنؤ کے نواب کی طرف سے ملک الشعراء کا جب ناسک کو خطاب ملا تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ نواب ہوتے کون ہیں مجھے یہ خطاب دینے والے؟ اگر مجھے خطاب دینا ہے تو سلیمان شکوہ یا انگریز بہادر دیں، اور ان کی اسی بات کی وجہ سے انہیں غازی الدین حیدر کی وفات تک جلا وطنی کی سزا بھی جھیلنی پڑی تھی۔ ناسک کو مالدار تاجر بخش کی دولت ورثے میں ملی تھی، اس لیے پہلے بھی میں نے بتایا آپ کو عیش و نشاط کی زندگی میسر تھی، زندگی میں کوئی دکھ نہیں تھا، اس لیے ان کی شاعری میں عیش و نشاط کی وجہ سے مکمل طور پر لکھنوی رنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ناسک کی شاعرانہ خصوصیات کا جامع جواب دینا چاہیں تو اس کا یہ بھی جواب دے سکتے ہیں آپ کہ ناسک اپنی شاعری میں بے جوڑ لفظوں میں اپنی صناعی سے ربط پیدا کرتے ہیں، جس سے شاعری میں حسن تو پیدا ہوتا ہے لیکن جذبات سے عاری ہے ان کی شاعری۔ بلند آہنگی ناسک کے کلام کا عام جوہر ہے جو دلوں کو نہ صحیح دماغ کو ضرور متاثر کرتی ہے۔ لفظوں کی نمائشی سطح کی شاعری کی ہے انہوں نے۔ ناسک کی شاعری میں الفاظ کا پیچ دار استعمال تو ہے مگر حرارت یا جذبہ پیدا کرنے میں وہ ناکام رہے۔ ناسک کے کچھ شاگردوں کی وجہ سے انہیں یہ کہہ کر بدنام کیا گیا تھا کہ ناسک بانی تو کہلائے گئے مگر ناسک کی شاعری میں کافی حصہ بیکار قسم کی شاعری کا ہے۔ وہ بیکار شاعری کون سی تھی؟ اس میں سادہ زبان کا استعمال تھا مگر جذبات کچھ نہ کچھ موجود تھے، لیکن لکھنؤ کے پرنشاط زمانے میں ایسی شاعری کو کوئی اہمیت نہیں تھی اور رد کر دیا جاتا تھا، جبکہ آج کے دور میں ناسک کی شاعری کو پر اس لیے اعتراضات کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے شاعری میں الفاظ کی بندش، الفاظ کی نگینی، الفاظ کا حسن تو ہے، جذبات نہیں ہے۔ لکھنؤ میں ان کی سادہ شاعری کو رد کر دیا گیا تھا جبکہ آج کے دور میں ان کی لکھنوی دور کی شاعری کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اگر ناسک کی تمام کلام کو پڑھیں تو ایسا نہیں ہے کہ ناسک کے کلام میں اچھے اشعار نہیں ہیں یا اچھی غزلوں کی کمی ہے، لیکن ناسک کی شاعری میں وہ جان نہیں ہے جو ایک شاعر کے الفاظ میں ہونی چاہیے، جو دلوں کو متاثر کرے، وہ جذبہ ناسک کی شاعری میں نہیں ہے، جس لیے ناسک کی شاعری پڑھنے کو میرا تو دل نہیں کرتا۔ ناسک نے قدیم زبان کے فحش اور غیر فصیح الفاظ کو متروک کیا اور ہندی الفاظ خارج کر کے اس کی جگہ عربی اور فارسی الفاظ کو رواج دیا، جس وجہ سے اردو شاعری میں وزن اور وقار پیدا ہوا۔ اردو میں عربی اور فارسی الفاظ کو استعمال کر کے تذکیر و تانیث کے قاعدے وضع کیے اور محاورات درست کیے۔ ناسک نے بیدل اور طائب کی پیروی کی تھی، جبکہ ناسک کی پیروی غالب نے کی تھی اور پھر غالب کی پیروی اقبال نے کی تھی۔ لیکن محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ ناسک کبھی کسی کے شاگرد نہیں ہوئے تھے۔ ایک بار محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ وہ میر تقی میر کے پاس اپنا کلام لے کر گئے تھے اصلاح کے لیے۔ میر تقی میر نے اصلاح تو کر دی تھی لیکن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے، کیونکہ میر تقی میر زندگی میں بہت زیادہ پریشان تھے، کسی پریشانی کی وجہ سے انہوں نے ناسک کے ساتھ بیتو کے الفاظ میں بیتو کے لہجے سے بات کی تھی، یعنی الجھنے لگے تھے بات بات پہ، اور ناسک یہ رویہ برداشت نہیں کر سکے تھے، ان کی دل آزاری ہوئی تھی۔ ناسک اپنا کلام لے آئے تھے اور پھر یہی کہا تھا کہ میر تقی میر بھی انسان ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ بھی تو کوئی فرشتہ تو نہیں ہے کہ ہر اچھائی کی توقع کی جائے۔ اس کے بعد ناسک نے کسی سے بھی اصلاح لینے کی دوبارہ کوشش نہیں کی، نہ ٹھانی تھی۔ اپنے کلام کو خود، اپنی غزلوں کو، اشعار کو لکھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے اور ترمیم و اصلاح اس میں خود ہی کرتے تھے۔ ناسک کا ایک شعر آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ دوستو جلدی خبر لینا کہیں ناسک نہ ہو، قتل آج اس کی گلی میں کوئی بیچارہ ہوا ہے۔ یعنی ان کے الفاظ میں وہ جذبہ، وہ جان نہیں ہے، الفاظ میں وہ حسن بھی نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ جیسے لکھنؤ کی شاعری میں پیچ دار الفاظ کا استعمال ہے، وہ بے شک ہے، لیکن
وہ بھی مجھے تو نہیں پسند۔ اگر دیکھا جائے پسند ناپسند کی بات ہوتی ہے، ناسک پر اعتراضات کر کے ان کی سادہ شاعری کو جیسے لکھنوی دور میں رد کر دیا گیا تھا، اور باقی ان کی شاعری کو بہت اچھی شاعری سمجھ کے ناسک کو بانی قرار دیا گیا تھا، اسی طرح اب ان کی کافی حد تک اسی لکھنوی شاعری پر اعتراضات لگائے گئے ہیں، اور بہت سے شعراء نے، بہت سے نقاد یہ کہتے ہیں کہ ناسک کی غزل میں کوئی ڈھنگ کا شعر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی غزلوں میں کوئی ڈھنگ کا شعر نہیں ہے، بہت ساری غزلیں ان کی خوبصورت ہیں، اچھی ہیں، لیکن پھر بھی باقی شعراء کی نسبت میرے خیال میں ناسک کی شاعری میں جان نہیں ہے۔ ہر کسی کی اپنی اپنی پسند اور ناپسند کی بات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ناسک کے ساتھ یہ ناانصافی ہو گئی ہے کہ ناسک کی شاعری کو پسند نہیں کیا گیا، اور اگر کوئی ایسا نقاد ہو، کوئی ایسے ناقدین ہوں جو اس طرح کی شاعری پسند کرتے ہوں تو وہ شاید ناسک کے ساتھ ناسک کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں، جبکہ تنقید کا یہ اصول ہے کہ اپنی پسند ناپسند پر کسی پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ تنقید کے تمام تر اصول، اگر کسی کی شاعری پر تنقید کی جا رہی ہے تو شاعری کے جذبات، اس کی خارجیت، داخلیت، اس کے حسن کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھنے کے بعد تنقید کرنی چاہیے۔ اب میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے ناسک پسند نہیں ہے، مجھے ناسک کی شاعری پسند نہیں ہے کیونکہ وہ میری پسند کے مطابق نہیں ہے، حالانکہ اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں ناسک بہت بہترین شاعر لگتے ہوں گے، جو ناسک کی شاعری کو شوق سے پڑھتے ہوں گے۔ یہ اپنی اپنی پسند ناپسند کی بات ہوتی ہے، اپنی اپنی پسند ناپسند پہ کسی کا معیار گرانا نہیں چاہیے، اور کسی کے ساتھ یوں ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ لوگ ناسک کو پڑھیں، شوق سے پڑھیں، اگر آپ کو شاعری پسند آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ۔ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ناسک کا تعارف، اس کی شاعرانہ خصوصیات اور کچھ امپورٹنٹ کوسچن آپ کے ساتھ شیئر کر دیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ غالب یا مومن کو پڑھیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔